السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا۔ تو چلیں بغیر وقت ضائع کیے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے آدھی رات کی دستک۔ دور دراز گاؤں تھا جو گھنے اور پر اسرار جنگل کے درمیان واقع تھا۔ اس گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں والوں سے مختلف تھے، خاموشی اور اپنے آپ میں گمسم رہتے تھے۔ شام ڈھلتے ہی سارا گاؤں جیسے سنسان ہو جاتا، دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی جاتی اور لوگ اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے۔ اس خوف کی جڑ ایک قدیم کہانی تھی، ایک ایسی کہانی جس کا ذکر کرتے ہی لوگوں کے چہرے زرد پڑ جاتے تھے۔ یہ کہانی تھی زارا نامی ایک ڈائن کی۔ زارا کے بارے میں لوگوں نے کئی قصے سن رکھے تھے جو نسل در نسل منتقل ہوتے آئے تھے۔ کہتے تھے کہ زارا، جو بظاہر ایک عورت کی مانند دکھائی دیتی تھی، انسان نہیں بلکہ اندھیروں سے جنم لینے والی ایک خوفناک مخلوق تھی۔ اس کے بال جنگل کی جھاڑیوں کی طرح الجھے ہوئے، اس کی آنکھیں سرخ اور انگاروں کی مانند دہکتی تھیں، اور اس کے جسم سے ہمیشہ ایک بدبو آتی تھی۔ اس کی موجودگی اتنی خوفناک تھی، جیسے ہی اس کا سایہ کسی پر پڑتا اس کا دل کانپ اٹھتا۔ زارا کا ٹھکانہ گاؤں کے کنارے موجود ایک پرانے ٹوٹے پھوٹے مکان میں تھا، جسے لوگوں نے بھوت بنگلہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ جگہ دور سے ہی سنسان اور ویران نظر آتی تھی۔ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ مکان اصل میں زارا کا نہیں تھا، بلکہ ایک خوشحال کسان کا گھر تھا جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ یہاں رہتا تھا۔ لیکن ایک رات زارا اس مکان میں آئی اور پھر وہاں سے کسی کے زندہ بچ نکلنے کی خبر نہ ملی۔ اس کے بعد سے یہ مکان زارا کا ٹھکانہ بن گیا اور کوئی بھی وہاں جانے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ زارا کے گاؤں میں آنے کے بعد سے گاؤں والوں نے ایک عجیب سی بات محسوس کی تھی۔ جیسے ہی شام کا وقت آتا اور سورج ڈھلتا، گاؤں پر ایک سرد اور خوفناک خاموشی چھا جاتی۔ درختوں کی سرسراہٹ اور ہوا کی سرگوشیاں لوگوں کو یہ احساس دلاتی کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے محسوس کیا کہ شام کے بعد باہر نکلنا ان کے لیے خطرناک ہو چکا ہے۔ جو بھی مغرب کے بعد گھر سے باہر نکلتا، وہ یا تو غائب ہو جاتا یا اگلی صبح اس کی لاش ملتی۔ اور یہی خوف آہستہ آہستہ ایک غیر لکھا قانون بن گیا کہ مغرب کے بعد کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ زارا کی دہشت کا سب سے خوفناک پہلو آدھی رات کو آتا تھا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجتے زارا گاؤں میں آتی اور ہر گھر کے دروازے پر دستک دیتی۔ اس کی دستک کی آواز دھیمی اور سرسراہٹ سی ہوتی تھی، لیکن اتنی خوفناک کہ دل دہل جاتا۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر کوئی اس دستک کا جواب دے اور دروازہ کھول دے تو زارا اس پر حملہ کرے گی۔ وہ اس کے خون کو اپنے ہاتھوں سے پیتی اور اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی رات کے 12 بجتے پورا گاؤں سانس روکے ہوئے خاموشی میں ڈوب جاتا۔ لوگ اپنے بستر میں سہمے بیٹھے رہتے اور دعا کرتے کہ یہ رات جلدی گزر جائے۔ گاؤں میں ایک بوڑھا شخص تھا، بابا رحمت۔ بابا رحمت کی عمر بہت زیادہ تھی اور اس نے اپنی زندگی میں بہت سے عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ اس نے زارا کے بارے میں ایک بات بتائی تھی جو سب کو یاد تھی۔ زارا وہ ہے
جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے خون پیتی ہے اور جب تک گاؤں والے مغرب کے بعد باہر نہیں نکلیں گے وہ ان سے دور رہے گی۔ وقت گزرتا گیا اور زہرا کی کہانی گاؤں کے ہر بچے بڑے بوڑھے کو یاد ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کہانی کو جاننے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں یہ سوال ہمیشہ رہتا تھا کہ آخر زہرا چاہتی کیا ہے اور کیوں اس نے گاؤں کو اپنی خوف کی مملکت بنا رکھا ہے۔ ایک رات گاؤں میں ایک اجنبی مسافر آیا۔ اس کا نام احسن تھا اور وہ ایک جوان مرد اور بہادر دکھائی دیتا تھا۔ احسن ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا اور مختلف داستانیں اور قصے سنتا تھا۔ جب اس نے گاؤں والوں سے زہرا کے بارے میں سنا تو اسے یہ بات محض ایک افسانہ لگی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ایک عورت جو آدھی رات کو دستک دیتی ہے، یہ تو کسی قصے جیسا معلوم ہوتا ہے۔ کیا واقعی کوئی اس سے اتنا ڈرتا ہے؟ گاؤں والوں نے احسن کو بار بار سمجھایا کہ یہ محض کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، لیکن احسن نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اس رات جاگے گا اور زہرا کا سامنا کرے گا۔ رات کا وقت آیا۔ احسن اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور باہر رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی۔ 12 بجنے والے تھے اور گاؤں میں ہر شخص خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے اچانک اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ دستک آہستہ آہستہ تھی، جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ احسن نے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کے سامنے زہرا کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بے حد خوفناک تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ روشنی چمک رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ احسن کا دل دہل گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ زہرا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور احسن کو گرفت میں لے لیا۔ زہرا کی گرفت میں ایک شیطانی قوت تھی۔ احسن کے جسم سے طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے احسن کی چیخ سنی اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اگلی صبح جب گاؤں والوں نے دروازہ کھولا تو احسن کا جسم بے جان اور بالکل سفید پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور اس کے چہرے پر خوف تھا۔ اس کے جسم سے سارا خون چوس لیا گیا تھا، جیسے وہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں کسی ہولناک چیز کو دیکھ رہا ہو۔ زہرا کی کہانی ایک بار پھر تازہ ہو گئی۔ لوگ سمجھ چکے تھے کہ زہرا سے بچنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ رات کو باہر نہ نکلیں اور اس کی دستک پر کبھی بھی جواب نہ دیں۔ اس واقعے کے بعد گاؤں والوں نے اور بھی زیادہ احتیاط برتنا شروع کر دی۔ رات کے 12 بجتے ہی پورا گاؤں خاموشی میں ڈوب جاتا اور لوگوں کے دلوں میں یہ خوف ہمیشہ تازہ رہتا کہ کہیں زہرا کی دستک دوبارہ نہ سنائی دے۔ زہرا کی دہشت ہمیشہ کے لیے گاؤں والوں کے دلوں میں بس گئی اور اس کی کہانی نسل در نسل چلتی رہی، جیسے ایک بے انتہا خوف کا سایہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کہانی ختم ہوتی ہے، امید کے ساتھ کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔